مجھے حسن کا یوں چاکلیٹ بھیجنا بالکل بھی اچھا نہ لگا تھا، لہٰذا میں نے رابعہ کے ہاتھ اس کو چاکلیٹ بھجوا دی اور اسے کہہ کر بھیجا کہ مجھے چاکلیٹ پسند نہیں ہے۔ اوپر کی سیڑھیاں ہمارے سین میں سے ہی گزر کر جایا کرتی تھی۔ جب حسن کے دفتر سے آنے کا وقت ہوتا تو میں عموماً اندر کمرے میں ہی ہوتی، لہٰذا میری اور اس کی ملاقات بہت کم ہوتی تھی، مگر اگلے دن وہ دفتر سے معمول سے جلدی آ گیا تھا۔ میں صحن میں کام میں مشغول تھی، وہ مجھے تنہا پا کر میرے قریب چلا آیا۔ اگر آپ کو چاکلیٹ پسند نہیں تو مجھے بتا دیں آپ کو کیا پسند ہے، میں آپ کے لیے وہی لے آؤں گا۔ میں اس کی جرأت پر حیران رہ گئی تھی۔ آپ کو میرے لیے تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے غصے سے جواب دیا۔ جو اماں سودا منگواتی ہے وہی آپ کا ہم پر احسان ہے۔ میں اس کی طرف دیکھے بنا اندر کمرے میں چلی گئی۔ وہ اگلے دن بھی معمول سے جلدی گھر چلا آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہی میری طرف آ گیا۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو میری بات بری لگی، میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہ تھا۔ اس نے انتہائی مناسب الفاظ میں مجھ سے معذرت کی تو میرا دل بھی نرم پڑ گیا۔ نہیں کوئی بات نہیں، مجھے سمجھ نہ آیا میں اسے کیا کہوں، لہٰذا میں اتنا ہی کہہ پائی کہ اس معذرت کی کوئی بات نہیں۔ مجھے اس کے انداز سے اتنا تو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا، وہ بھی ایک اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، لہٰذا میرے لیے بھی اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ حسن کو ہمارے گھر رہتے ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکے تھے۔ اس 2 سال کے عرصے میں ہم سب گھر والے اس کے کافی قریب آ گئے تھے۔ میں بھی کبھی اس کی محبت میں گرفتار ہوئی، مجھے اندازہ ہی نہ ہوا۔ رفتہ رفتہ میری اس سے کچھ نہ کچھ بات چیت ہو جایا کرتی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی اپنی ماں کو میرے رشتے کے لیے بھیجے۔ حسن کو اپنے شہر میں نوکری مل گئی، وہ ہمارا گھر چھوڑ کر اپنے شہر میں جا رہا تھا۔ میں اس کے جانے سے بڑی اداس تھی، میری آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ میرے قریب چلا آیا۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، میں تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اس نے مسکرا کے مجھے تسلی دی تو مجھے اطمینان ہوا۔ وہ اگلے ہفتے ہی اپنی ماں باپ کے ساتھ ہمارے گھر آ گیا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی اس کی طرح سلجھے ہوئے اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے ابا سے میرے رشتے کی بات کی تو ابا کیوں کر انکار کرتے، ابا کو ویسے بھی بہت پسند تھا، لہٰذا ابا نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ ابا نے اپنی بیٹوں کے لیے پہلے ہی پیسے جمع کر رکھا تھا، لہٰذا پیسوں کی کوئی پریشانی نہ تھی۔ 2 مہینے بعد کی شادی کی تاریخ رکھ لی گئی تھی۔ ہم سب شادی کی تیاریوں میں بری طرح مصروف ہو گئے اور وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ تمام کام خیر و عافیت سے سر انجام پا گئے اور میں رخصت ہو کر حسن کے گھر آ گئی۔ حسن جس شہر میں رہتا یہ ہمارے شہر سے کافی دور تھا۔ سفر بے حد لمبا تھا، میں اتنے لمبے سفر سے کافی تھک گئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا لمبا سفر کیا تھا، کیونکہ ہمارے تھوڑے بہت رشتے دار جو تھے وہ ہمارے اپنے شہر میں ہی رہتے تھے، لہٰذا میں نے کبھی بھی شہر سے باہر نہ گئی۔ میری ساس رسموں میں لگی ہوئی تھی جبکہ میں آرام کرنا چاہتی تھی۔ ان کو شاید میرے چہرے سے تھکن محسوس ہوگی۔ میری ساس میری نند سے کہنے لگی کہ دلہن کو اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ میری نند نے مجھے سہارا دیا، میرا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالا اور مجھے کمرے کے دروازے تک لے گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ تازہ گلاب کی پتیوں سے سارے کمرے کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ بیڈ پر بھی لال گلاب کے پھولوں سے دل بنایا گیا تھا۔ میری نان چند لمحے دروازے میں کھڑی کمرے کا جائزہ لیتی رہی، پھر آگے بڑھی اور اپنے پاؤں سے تمام پھولوں کو روننے لگی۔ اس نے بستر پر پڑی چادر کو کونے سے پکڑ کر جھٹکا تو سارے گلاب فرش پر بکھر گئے۔ میں خواہ مخواہ کی طرح اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے 2 منٹ میں کمرے کا اشر نشر بگاڑ دیا، پھر یہ گہرا سانس لیا، بستر کی چادر ٹھیک کی اور بڑے پیار سے بولی، آ جائیں بھابھی بیٹھیں، آپ کا ہی کمرہ ہے۔ میں اپنی نند کے اس رویے پر حیران رہ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے سب کیوں کیا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ مجھے نظر انداز کرتی ہے۔ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی بستر پر بیٹھی تھی کہ حسن چلا آیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حیرت سے ارد گرد بگڑے پھولوں کو دیکھنے لگا۔ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تھوڑی دیر تک کمرے کا سجا رہنے دیتی۔ اس نے مجھے کہا تو میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔
یہ سب میں نے نہیں کیا، پھر کس نے کیا ہے؟ یہ تمہاری بہن فوزیہ نے کیا ہے۔ میں نے اسے سچ بتا دیا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو کیا؟ اسے میری بات پر یقین نہ آیا۔ حسن، میں مذاق کیوں کروں گی تم سے؟ یہ میں نے نہیں کیا، یہ سب فوزیہ نے میرے سامنے کیا ہے۔ اچھا چلو چھوڑو، تم کافی تھکی ہوئی ہو، کپڑے چینج کر کے آرام کر لو۔ اسے میری بات پر یقین نہ آیا تو اس نے بات بدل دی۔ میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ میرے سسرال میں میرے ساس سسر ایک نند تھی، جبکہ میری 2 نندیں شادی شدہ تھیں۔ وہ تو ہماری شادی کے تیسرے دن ہی واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میری نند فوزیہ ابھی تک کنواری تھی، حالانکہ وہ حسن سے بھی بڑی تھی۔ میری ساس نے مجھے شادی کے اگلے ہفتے ہی باورچی خانے کا راستہ دکھا دیا۔ میں نے گھر کا سارا کام سنبھال لیا۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ فوزیہ کوئی کام نہ کرتی تھی، مگر وہ میرا کام بگاڑنے کی ٹو میں لگی رہتی۔ میرے شوہر کو میرے ہاتھ کی بریانی بہت پسند تھی۔ اکثر ابو کے گھر جب حسن کھانے پر آتا تو اس کے لیے بریانی بنایا کرتی۔ حسن نے مجھ سے بریانی بنانے کی فرمائش کی تو میں بھی فوراً ہی کام میں لگ گئی۔ میں نے اپنی طرف سے مسالہ چاٹ ڈال کر بہت اچھی بریانی بنائی۔ آج ان کی چھٹی کا دن تھا، اس لیے حسن بھی گھر پر ہی تھا۔ میں نے میز پر کھانا لگایا اور سبھی کو کھانے کے لیے بلایا۔ خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی تھی، بڑی زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ حسن نے خوشبو سونگھتے ہوئے پہلا نوالا منہ میں رکھا، مگر اس نے فوراً ہی واپس اگل دیا۔ یہ کیا بنایا ہے؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا تو میں بھی حیران رہ گئی۔ میں نے اپنے پلیٹ سے چمچ اٹھا کر منہ میں رکھا تو مجھے واپس اگلنا پڑا۔ بریانی میں مرچیں اس قدر تیز تھی کہ نگلنا پڑ رہا۔ میں حیران تھی۔ میں نے تو بالکل ناپ کر ہی مسالہ چاٹ ڈالے تھے۔ شاید مجھے یہاں کے میچ کا اندازہ نہ تھا، مگر پھر بھی میرا اندازہ اس قدر برا نہ تھا کہ کھانے میں مرچیں اس قدر تیز ہو جائیں۔ کوئی بات نہیں، میں بازار سے کچھ لے آتا ہوں، ایسا ہو جاتا ہے۔ حسن نے مجھے تسلی دی اور بازار سے کھانا لینے چل دیا۔ اس دن تو ہم سب نے بازار کا آیا ہوا کھانا کھا لیا، مگر اب اکثر یہ ایسا ہونے لگا۔ میں پورے ریحان سے کھانا